Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 115. اسلام دین کے اندر خدا تعالیٰ کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں دنیا کے کسی بھی اور مذہب کے اندر ہمیں اتنا مواد نہیں ملتا. اسلام میں خود خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے. خدا کی بہت سی صفاتیں ہیں اور اس میں بڑے سے بڑی جو صفت ہے اس کی وہ بخش دینے کی ہے، رحم کرنے کی ہے. خدا تعالیٰ کا جو بخان اور تعریف ہے وہ خود ایک عبادت ہے. یہ خالق اکبر جس نے یہ سارا جہان بنایا، ہم کو پیدا کیا، کبھی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر وہ خدا العالمین بسا ہوا ہے. اے مولا، میرے دل میں تو ہی بسا ہے، جیسا تو چاہے ایسا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا اتنی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. ہم دل خالق اللہ تو ہی جو بسے اور نہ دوجا کوئی، جی کریے سی ہوئے مہر کرو برا سن. تو یہ ہمارے دین اسلام کی خصوصی طور پہ اسماعیلی طریقے کے اندر خدا کو اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا رحم کرنے والا بنایا ہے، دکھایا ہے، سمجھایا ہے. اور انسانوں کو کبھی یہ چیز کا پتہ لگ جائے تو دینداروں ہمارے دل کے جو کواڑ ہیں وہ کھل جانے. ہمارے مذہب کے اندر خصوصی طور پہ طریقہ اسماعیلی جو ہے، میں ہمیشہ اپنی باتوں میں کہتا آیا ہوں جماعتوں کو کہ رسول اکرم کے زمانے کے اندر جو مذہب، جو دین خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا تھا، وہ دین نبی کریم کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں سے جدا ہو گیا. عام مسلمان خلافت میں پڑ گئے اور ہم اپنے امام کے ہاتھ کے نیچے اس کی ہدایت کے ساتھ رہ گئے. اور وہ تمام چیزیں کہ جو رسول اللہ کیا کرتے تھے ہمارے مذہب کے اندر جاری اور ساری ہیں. دیکھو، ہم جب جماعت خانے کے اندر آتے ہیں تو ہم کو پیروں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے اسموں کے اندر دو اسم اعظم ہیں، ایک ہے حی اور ایک ہے قیوم. هو الحی القیوم. یہ آیت الکرسی کے اندر خدا تعالیٰ کے یہ دو عظیم نام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہر وقت، دوسرا یہ کہ وہ قائم اور موجود ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم. نہیں ہے کوئی خدا کے سوا کہ وہ جو باورچی زندہ اور قائم ہے. یہی دو چیزیں ہم جب جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حی زندہ. حی خدا کا نام ہے، اسم اعظم ہے. ہم کہتے ہیں حی کا مطلب ہے زندہ. اور جو آدمی جماعت خانے کے دروازے پہ کھڑا یا بیٹھا ہے وہ جواب دیتا ہے قائم پایا. یہ قائم قیوم کا مخفف ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے. یہ ہے زندہ اور قائم پایا
ये कुरान शरीफ की आयत में से बहुत बड़ी आयत है। तो इसमें फिर कहते हैं कि जब तुम जमात खाने में एंटर हो और खुदा की इस सिफत को याद करो कि खुदा जो है वो हाई है, यानी जिंदा है, तो तुमको एक हाथी राह खुदा में तुमने खैरात किया, इतना सवाब मिलेगा। और जो आदमी खुदा के इस नाम कयूम को यानी कायम को जिक्र करे, तो फिर कहते हैं उसने एक घोड़ा खुदा की राह में खैरात किया, उसको इतना सवाब मिलेगा। तो ये चीजें हमारे दीन इस्लाम के अंदर से, रसूल खुदा के फरमान से, कि नबी करीम जब भी मस्जिद में दाखिल होते थे तो वो इस बात की इकरार किया करते थे कि ऐ खुदाया मेरी आल को हमेशा सलामत रहो। नबी करीम इस आल का जिक्र करते थे क्योंकि आल हमारी हिदायत के लिए बहुत जरूरी है। और इसी आल में हमको ये बताया कि तो खुदा के इन दो नामों का जिक्र जमात खाने में करो तो तुम्हें खुदा की रहमत का ये फल मिले कि एक हाथी लेके अगर खैरात करो या एक घोड़ा लेके खैरात करो, इतना तुम्हें सवाब मिले। जमात खाने में आके दुआ पढ़ते हैं, तस्बीह निकालते हैं, फरमान सुनते हैं, गिनान सुनते हैं, और इसके अलावा फिर हम अपनी खुद की तस्बीहें निकालते हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अतार ने फरमाया कि जब भी तुम जमात खाने में जाओ तो या जमात खाने के अंदर या जमात खाने के बाहर जब भी फुर्सत मिले तो जमात के लिए एक तस्बीह निकाला करो, 40 दाने पीर शाह के, ताकि तुम जिस जमात में पैदा हुए हो उस जमात का भी तुम्हारे ऊपर कुछ हक है, तो तुम जमात के लिए, जमात के सवाब के लिए 40 दाने पीर शाह के निकाला करो। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम जमात खाने में 5-10 मिनट पहले आओ तो तुम अस्तगफिरुल्लाह की 40 दाने की तस्बीह निकाल के अपने गुनाहों की मुआफी चाहो। और सुबह के लिए फरमाया कि 2 तस्बीहां अगर तुम सुबह सलवात की निकालो और सजदा करो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा। ये वो बरकतें और नवाज़िशें हैं कि जो हमको जमात खाने के अंदर नसीब होती हैं, और फिर हम खुदा की रहमत के हकदार बनते हैं, खुदा की रहमत के उम्मीदवार बनते हैं, खुदा की रहमत के तलबगार बनते हैं, और खुदा बिला शक व शुबा रहम करता है और हमारे गुनाह बख्श देता है। बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जमात खाने में आने से बिन मांगे मुआफ हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने खुदा ताला को याद किया, हय्युल क़य्यूम को याद किया, तो खुदा ताला को ये 2 नाम बहुत पसंद है, वो हमें हमारे बहुत से गुनाहों को बख्श देता है। फिर ये तवक्कुल खुदा के ऊपर के या मौला तू जो चाहे वही होवे, जी करिए ती होवे, जो कुछ तू करे वही बने, ये हमारा तवक्कुल है खुदा के ऊपर, कि जिस हिसाब से हम अपना ईमान ये रखते हैं कि हम आजिज़ी जरूर करते हैं, मगर मंजूर अगर खुदा को होता है वही होता है। ये इंसान का जो तवक्कुल है इस्लाम के अंदर बहुत जरूरी है। सजदा वजहिया अलैका व तवक्कलतु अलैका मिन क़ुव्वती व अंत इस्मती या रब्बल आलमीन। मेरा सजदा ऐ खुदाया तेरी तरफ है और मेरा सारा भरोसा और तवक्कुल तेरे ऊपर है, तेरी तरफ से ही मुझको हिम्मत और ताकत मिलती है, क्योंकि रब्बुल आलमीन है। जमात खाने आने से हमें ऐसी बहुत सी अच्छाइयाँ मिलती हैं। इन्होंने गिनान के अंदर फरमाया है कि जमात एक झील की तरह है, यानी लेक जिसमें मोती होते हैं। जब तुम जमात में आते हो तो तुम्हें बहुत से मोती मिलते हैं। ये मोती बख्शिशें हैं, खुदा की रहमतें हैं, बरकतें हैं, उसकी नवाजिशें हैं, और हमारी नेक मुरादें पूरी होने का ये एक जरिया है। हम जमात खाने के अंदर आके ये इबादत बंदगी करते हैं। जमात खाना एक बहुत अजीम जगह है। जमात खाना हज़रत इमाम के नूर की रहने की जगह है। फिर आप जमात खाना किराए के ऊपर रखो, खरीद के रखो, 5-10 बरस के बाद कभी बदल भी दो, तो ईंट पत्थर का नाम जमात खाना नहीं है। जमात खाने का मतलब है जहाँ जमात बैठ के इबादत करती है, जिसको हम गत कहते हैं।
یہ جو 10 جماعت ہے اس کا درجہ کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الجماعت ویری یعنی بلا شک و شبہ اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کا مطلب کسی چھت کے نیچے یا اوپن جگہ پہ جہاں مکھی کمریا امام کی طرف سے کنویں کے گھومے اور مذہب کریا کرم اور مذہب کے اوپر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں رسم و رواج کے اوپر چلے اس جگہ کو اس گیدرنگ کو گد کہتے ہیں اور خدا اس گد کے ساتھ ہوتا ہے. یہ خدا تعالیٰ گد کے ساتھ اپنی نورانی حالت میں ہوتا ہے اور ہم اسی بات کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اپنی نورانی حالت کے اندر جماعت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. بہت برس پہلے میں نے ایک واعظ کیا تھا جماعت کے اوپر. آپ میں سے شاید کسی نے میری یہ واعظ سنی بھی ہو. جماعت کا درجہ گد کا درجہ جماعت خانی کا درجہ کیا ہے؟ 125 برس پہلے مولانا افضل شاہ ماباب کی امامت کا وارہ تھا. تیری جمعہ علی شاہ ماباب کے پاس تھا. مولانا علی شاہ نے 5 شادیاں کی. 2 شادیوں میں کوئی بھی بچہ نہ ہوا. تیسری اور چوتھی شادی کے اندر 2 بیٹے ہوئے. 5ویں شادی جو کی تو امام سلطان محمد شاہ کی ماں کے ساتھ تھی. ماتا سلامت کو بھی بہت برسوں تک اولاد نہیں ہوئی. ایک دن ماتا سلامت نے اپنی ایک کھوجی نوکرانی تھی اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جب اولاد نہیں ہوتی تو تم جماعت خانے میں جا کے امام کے پاس سے گود بھراتی ہو. تو بولی ہاں. تو مجھے ایک دن تم لے چلو. تو وہ کھوجی نوکرانی نے کہا کہ سرکار آپ آئیں گی میرے ساتھ؟ ہاں میں آؤں گی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا علی شاہ مولانا علی شاہ شاہ پیر دونوں بمبئی کے کالی محلے میں جس کو ابھی کریم آباد کہتے ہیں پرانا جماعت خانہ تھا. اور اس وقت جب یہ دونوں شاہ پیر کریم آباد میں آئے تو وہ نوکرانی کے ساتھ ماتا سلامت ایرانی تھی اور ایرانی ہونے کے حساب سے ان کے جو کپڑے وغیرہ تھے وہ شلوار اور قمیض کرتا اس طرح کے کپڑے پہنتی تھی. لیکن ماتا سلامت نے کھوجی بائی کے پاس سے ایک نیا فراک سلوایا یعنی لمبا فراک اور اوپر وہ دوپٹہ لیتی تھی. ایران کا شہنشاہ فتح علی قاجار یہ ماتا سلامت کا نانا ہوتا تھا. اس کی بیٹی تھی. گھونگھٹ نکال کے وہ زمانے کے اندر ہماری عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی. ماتا سلامت اس کھوجی بھائی کے ساتھ اپنی شاہی گھوڑا گاڑی جو تھی اس میں بیٹھی اور آئی کانڈی محلے میں اوپر مہمانی کے کام کاج جاری تھے. جب امام نے اس بات کے لیے فرمان کیا کہ کسی اور کو کچھ امید ہے تو آؤ, بہت سی عورتیں اٹھی گود بھرانے کے لیے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی. اس لائن کے اندر ماتا سلامت اور اس کے پیچھے وہ اپنی کھوجی نوکرانی تھی. جب مولا کے حضور میں آئی تو کھوجی بھائی نے سکھایا کہ اپنی جو دوپٹے کا جو پلو ہے وہ ایسا سامنے کرنا. امام نے کمڑے حاجی کو کہا کہ ایک سیب لاؤ. سیب کا تھالا اٹھا کے رکھا گیا. مولا نے سیب اٹھایا اور اس کے اس پلو میں ڈالا, اوپر ہاتھ رکھا, بہت دعا فرمائی انشاءاللہ فرزند ہوگا. بہت اونچے درجے کا فرزند ہوگا. دعا دی. وہ بھائی یعنی ماتا سلامت پلو کو سمیٹ کے نیچے منہ کر کے واپس عورتوں کی طرف چلی گئی. کھوجی بھائی بھی پیچھے چلی گئی. مولا اس کو دیکھتے رہے. کمڑے حاجی کو پوچھا
کہ یہ جو ابھی بائی ادھر سے یہ عورت گئی ہے یہ کون ہے؟ اس سے مولا پتا نہیں، جاؤ تلاش کرو۔ اتنی دیر میں تو وہ نیچے اتر گئی اور نیچے اتر کے اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ کمڑی آ گئے مکھیانی کے پاس، تو بولا پوچھتے ہیں یہ جو عورت تھی ابھی دو بائیاں گئی یہ کون تھی؟ میں نے کہا ہم کو پتا نہیں۔ اور لڑکیوں بھائیوں کو پوچھا ہم کو پتا نہیں۔ مولا کے پاس آیا کہ خداوند کچھ پتا نہیں لگتا۔ کب فرمایا سلطان علی شاہ بابا فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو۔ حسن علی شاہ بابا پوچھتے ہیں، نیچے اترا، پتا لگا کہ ہاں دو عورتیں ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی، اس سائڈ میں گئی تھی یا رائٹ سائڈ میں گئی۔ آدھی کمڑیا نے جو ساتھ کی دوسری گاڑی کھڑی تھی اس میں بٹھایا، شاہی گھوڑے پیچھے پیچھے بھاگے، ہر طرح کے سائڈ میں رہی۔ وہ زمانے میں موٹریں نہیں تھی، گھوڑا گاڑی کے پیچھے چلتے چلتے جب گاڑی میں گھوڑا گاڑی چلی گئی تو وہ جو کوچ مین تھا وہ واپس آ رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے پوچھا کہ یہ دو بھائیاں اتری؟ کہ ہاں صاحب۔ کون تھی وہ چھپ ہو گیا۔ اس نے تھوڑا زور سے دم مارا تو کہا کہ یہ بی سرکار تھی۔ حاجی کمڑیا بلیو نہ کرے، کیونکہ ماتا سلامت اتنا شریف تھی، اسماعیلی نہ تھی۔ ماتا سلامت ایرانی تھی، ہندوستانی نہیں تھی۔ پھر واپس اس کو پوچھا تو سچ کہتا کہ ہاں صاحب بی سرکار تھی۔ واپس آیا، مولانا شاہ نبی کو کہا یا مولا وہ جو بھائی آپ کے پاس گود بھرا کے لے گئی وہ آپ کی بہو تھی؟ نبی شاہ بابا خاص کے کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن تمہیں بتانے کے لیے میں نے تمہیں پیچھے بھیجا۔ دیکھو مجھے معلوم ہے وہ میری بہو ہے۔ کمڑیا حاجی اور جب لوگوں نے سنا تو بہت حیران ہوئے، لیکن جب یہ ایپل رکھا، پلوں میں ہاتھ رکھا، دعائیں دی تو مولانا حسن علی شاہ نے فرمایا روز جماعت خانے جاؤ، اپنے دوپٹے سے جماعت خانہ کے پاٹ وغیرہ چیزوں کو صاف کرو۔ کارپیٹ نہیں تھے، چٹائیاں تھی، چٹائیوں کو صاف کرو اور یہ دوپٹہ اوڑھ کے تم اپنے گھر جایا کرو۔ یہ دوپٹہ میلا ہو جائے تو بھی اس کو دھونا نہیں، اسی طرح سے رہنے دینا۔ ماتا سلامت ہر روز صبح 10 ساڑھے 10 بجے اپنے بنگلے سے نکلے، واڑی میں رہتے تھے وہ کر تو جماعت خانہ کام نہیں تھا، مرد لوگ اپنے اپنے کام کاج پہ چلے جانے۔ ماتا سلامت واڑی کے جماعت خانے میں آنے، یہ وہی جماعت خانہ ہے کہ جو آج بھی جماعت خانہ ہے، لیکن آج ذرا بڑا ہو گیا، اس کی فاؤنڈیشن وہی ہے۔ ماتا سلامت آوے، اپنا دوپٹہ اتار کے جماعت خانہ صاف کرے، گھٹنے کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے اور دوپٹہ اوڑھ کے اپنے گھر چلے جاوے۔ 10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ امام سلطان محمد شاہ کی ماں نے اس جماعت خانے کی خدمت کر کے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی امام سلطان محمد شاہ جیسا۔ امام کی گھر والیوں نے، امام کی ماؤں نے، امام کی بہویں نے اس جماعت خانے کی خدمت کر کے اولاد دی۔ ایسے تو اور بھی قصے ہماری ہسٹری کے اندر ہے۔ ماتا سلامت اس ناشری تھی، لیکن امام نے اجازت دی کہ جماعت خانہ جا کے صاف کیا کرو، اور وہ صاف کرتی تھی۔ یہ جو جماعت خانہ ہے یہ مسجد سے زیادہ درجے کا ہے، اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ میرا نور یہاں موجود ہے۔ مسجد حضرت امام کی پرسنل ملکت میں نہیں آتی، کوئی بھی آدمی مسجد بناتا ہے اور خدا کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، لیکن جماعت خانہ ہے وہ حضرت امام کی ملکت ہے۔ اگر خریدا ہوا ہوئے یا کرائے پر ہوئے، جماعت خانے کا جو مالک ہے وہ حضرت امام ہے۔ اگر کوئی بڑا پیسے والا اسرائیلی کو جماعت خانہ بنا بھی دیتا ہے تو بھی وہ جماعت خانہ حضرت امام کو سپرد کرتا ہے، سونپ دیتا ہے، اس کی ملکت کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ مسجد کا نام دیا ہے، لیکن ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ وہ گھر، اس کے اندر مسجد کا نام نہیں لیا، اس کے اندر بیوت کا نام لیا ہے۔ بیوت کہتے ہیں گھروں کو، ایسے گھر کے جن کے اندر صبح شام
خدا تعالیٰ کے نام کی تعریف ہوتی ہے اور عبادت ہوتی ہے. صبح شام یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اسماعیلی رات کو 4 بجے ادھر آ کے عبادت کرتے ہیں. اب صبح جا کے دیکھو 4 بجے مسجدوں میں کوئی نہیں ہوتا. صبح کی حالت کے عبادت جو ہے وہ ہمارے اس فرقے کی بات ہے. ہم اسماعیلی لوگ اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں ان سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہم ان سب سے زیادہ، میں پرسنٹیج کی عبادت کی بات کرتا ہوں، ہم ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ خیرات کرتے ہیں، زیادہ 10 مال واجب دیتے ہیں جس کو عربی میں عشر کہتے ہیں، اور ہم زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ زیادہ تقویہ اور عبادت کے دوسرے طریقے دن بھر بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا یہ طریقہ جتنی عبادت کرتا ہے اسلام کے کوئی طریقے کے اندر اتنی عبادت ہے ہی نہیں. ان میں بہت کوئی بڑا عابد ہوگا تو یہ ہے کہ 5 وقت کی وہ نماز پڑھ لے گا. لیکن آج مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں، اور الحمدللہ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک میں نے تمام اسلامی ملکوں کا دورہ کیا ہوا ہے، آج رسول اللہ کے زمانے کا اسلام رہا ہی نہیں. دنیا میں جتنے کرائم ہوتے ہیں ان میں مسلمانوں کا ہاتھ بہت ہے. مسلمانوں کے ملکوں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، زنا ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، اور شیطانی کے کتنے کام ہوتے ہیں کہ جو اسلام دین اس لیے دنیا کے اندر آیا کہ دنیا کے اندر گناہوں کو مٹایا جائے اور نیکی پھیلائی جائے. لیکن مسلمان ملکوں کے اندر محض ایک نماز کے پیچھے پڑے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا اسلام پورا کیا. اسلام حقیقت کے اندر نیک اعمال کی بات ہے. اسلام دنیا میں اس لیے آیا کہ ہر آدمی کو اس دنیا کے اندر رحمت ملے، پروٹیکشن ملے، حفاظت ملے، دل کا سکون ملے، اور اس کے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے اندر محبت رکھیں. وہ اسلام آج کدھر ملے؟ حضرت عمر کے خلافت کا میں ذکر کروں. ایسا مسلمان آج آپ کو ملے تو مجھ کو بتانا، میں اس مسلمان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. 2 جوان لڑے، ایک باہر گیا. اسلام کے اندر خون کا بدلہ خون ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم قصاص کہتے ہیں. اور قصاص کے علاوہ دوئیت بھی ہے. 3 چیزیں ہیں خون کے بدلے میں، یا تو خون لیا جائے، یا قصاص لیا جائے، اور یا دوئیت بھی ہے. اب یہ جو مسلمان جس نے دوسرے کو مار ڈالا پکڑا گیا، حضرت عمر کے دربار میں لے کے آئے. خلیفہ عمر تھے، حکمران تھے. آپ نے اس کو کہا کہ ایسا کوئی شخص ہے کہ جو اس مرنے والے کا رشتہ دار ہو. وہ لوگ سامنے آئے کہ اس آدمی نے خون کیا ہے اور یہ قبول کرتا ہے کہ میں نے خون کیا ہے، اگرچہ میری نیت نہیں تھی مار ڈالنے کی، لیکن قتل ہو گیا ہے. تو تم اس بات پہ راضی ہو کہ قصاص لے کے اس کو چھوڑ دو، یعنی پیسے لے لو اور اس کی جان بخشی کر دو؟ رشتہ داروں نے کہا نہیں صاحب، ہم کو تو خون کا بدلہ خون چاہیے، اس کو پھانسی دی جائے. حضرت عمر نے اس شخص کو کہا اب میں مجبور ہوں، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے اور اس کے جو مرنے والے کے رشتہ دار قصاص لینے پہ تیار نہیں. تو وہ تھوڑا اداس ہو گیا. حضور نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو. کہتا ہے کہ اے خلیفہ، میرا ایک بھانج ہے، یہ بھانجا اس کی ملکت کا مالک وہ ہے، لیکن میں اس کی ملکت کو دیکھ ریکھ رکھنے والا ایک امین ہوں. مجھ کو یہ سونپا گیا ہے. آپ اگر مجھ کو 3 دن کی اجازت دو تو میں گھر جا کے اس کا کچھ دوسرا بندوبست کر کے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو یہ کام سونپ کے تو میں آؤں، پھر آپ مجھے قتل کر دو. تو خلیفہ بھی ہنسنے لگا، لوگ بھی ہنسنے لگے کہ تمہیں 3 دن کی ہم مہلت دیں اور پھر تم واپس ہی نہ آئے. تو ہاں، اگر کوئی آدمی تیری ضمانت دے لے تو میں تجھے چھوڑ دوں،
تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایسی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی کے دل میں رحم آ گیا. اس نے کھڑے ہو کے کہا، اے خلیفہ، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، مجھے یہ آدمی سچا لگتا ہے، آپ اس کو 3 دن کی اجازت دو. خلیفہ نے کہا، یہ بات یاد رکھنا، اگر یہ تیسرے دن دوپہر کی نماز کے بعد تک نہیں آیا تو تیرے کو پھانسی دی جائے گی. اس نے قبول کیا. اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا اور خلیفہ کے حکم سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تیسرا دن ہوا، لوگ باہر، مدینے کے باہر اس آدمی کا انتظار کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ جلاد بھی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. نماز ختم ہو گئی، خلیفہ اور سینکڑوں لوگ باہر آئے، اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا. اور یہاں اس آدمی کے جو رشتے دار تھے ان میں سے بعض کو رونے بھی لگے. یہ آدمی کھڑا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ شاید خدا کا یہ مرضی ہوگی خدا کی کہ اس کے بدلے میں میں مارا جاؤں. میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے زبان دی ہے، میں راضی خوشی سے موت کے لیے تیار ہوں. خلیفہ نے کہا کہ 1 2 3 4 ایسا گنتے رہے. 20 کی شاید تعداد انہوں نے دی تھی. دور سے گرد اڑنی شروع ہوئی اور نظر آنے لگی. خلیفہ نے کہتے ہیں شاید یہ وہی شخص ہو گئے. جب یہ گرد و غبار ہٹ گیا تو گھوڑے کے اوپر بھاگتا 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 نظر آیا. آ کے نیچے اترا، خلیفہ کو سلام کیا. خلیفہ نے کہا اس شخص کو چھوڑ دو کیونکہ اصل مجرم آ گیا ہے. کہتا ہے، اے خلیفہ، میں مرنے کے لیے آیا ہوں، میری سزا پوری ہو گئی. اب وہ مرنے والے کے جو رشتے دار تھے ان کے اوپر اس بات نے اتنا اثر کیا کہ ایک آدمی جس کو موت کی سزا ہوئی وہ بھاگ گیا ہے، اور بھاگ جاتا واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے وعدے اور قول کے اوپر سچا رہا. خلیفہ کو کہا ہم نے اس کو معاف کیا، قصاص بھی نہیں چاہیے، دیت بھی نہیں چاہیے. ایسا سچا مسلمان دنیا کے اندر آج ہے. ہمارے اعمال ان مسلمانوں جیسے نہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے. ہمارے اسلام کے ملکوں کے اندر جوئے خانے ہیں، شراب خانے ہیں، اور بھی بدفعلی اور فحشہ کام کرنے کے بہت سے ایسی جگہ ہیں. ہر طرح کے جتنے بھی جرائم اور گناہ ہیں وہ تمام مسلمان ملکوں میں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہیں. اگر ایبیسینیا کے اندر بھوک مرا ہوتا ہے، لوگ قحط اور کھانے کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو یہ یورپ کے جو ملک ہیں پیسے بھی بھیجتے ہیں، ڈاکٹر بھیجتے ہیں، نرسیں بھیجتے ہیں، اناج دیتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں. میں نے کبھی سنا نہیں کہ کسی مسلمان نے کہ ان مسلمانوں کے پاس تیل کے کتنے پیسے ہیں، انہوں نے کبھی کسی ملک کو خیرات دی ہوئے یا غریب ملکوں کی مدد کی ہوئے، غریب ملکوں کو ڈاکٹر بھیجے ہوئے، دوائیں بھیجی ہوئے، اناج بھیجا ہوئے. میں نے تو ابھی تک نہیں سنا. ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ چیز نہیں بھی آئی، لیکن پھر بھی یہ کرسچن ملک جتنی خیرات اور نیکی کا کام کرتے ہیں ہم اسلامی ملکوں کے اندر ہے ہی نہیں. غربت سے بھرے ہوئے ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. صفائی، کلینلینس، نیکی، ایمانداری، دیانتداری، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی محبت، جو اسلام دین کا نچوڑ ہے، آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیم نہیں لی. ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، مگر قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور نہ ہم اس کے اوپر ہو رہا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیم نہیں لی. ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، مگر قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور نہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایمانداری، دیانتداری، محنت، سچائی، اندر کی صفائی، ظاہر کی صفائی، خدا پہ بھروسہ، مسلمان کی مدد ہمارے پاس صرف ایک لڑائی ہو رہی تھی.
नबी की औरतें भी इस लड़ाई के अंदर शलवार के पांचे ऊंचे करके हाथ में जग लेके पानी पिलाती थी। इस्लाम की इन लड़ाइयों के अंदर ऐसा बसावकाश हुआ है कि औरतों ने जंगों के अंदर, लड़ाइयों के अंदर जख्मियों की मरहम पट्टी भी की है और जख्मियों को पानी पिलाया है। एक औरत हाथ में जाम लिए, पानी का जग लिए, एक्चुअली वो मश्क थी उसकी चमड़े की, इधर उधर जा रही थी तो आवाज आई, पानी पीने के लिए आवाज आई। अरबी में कहते हैं माँ, यानी पानी। तो जिधर से आवाज आई थी उस औरत ने मुड़ा और उस तरफ गई। एक आदमी पड़ा था, सख्त जख्मी था, उसके नजदीक जाके घुटनों पे बैठ के एक गिलास में पानी डाला और उसके सिर के नीचे हाथ डाल के नीचा किया तो उसके पड़ोस के अंदर एक दूसरे जख्मी ने पानी मांगा। तो ये जो जख्मी है ये इसको कहता है औरत को कि पहले पानी उसको दो। उसने कहा तू पी ले फिर मैं उसको देती हूँ। तो कहते नहीं, पहले मेरे भाई को दो। इसने इसको रख दिया और वो दूसरे सोल्जर के पास गई, उसको भी इसी तरह से पानी पिलाने लगी। तो तीसरे सिपाही ने मरते वक्त पानी मांगा तो ये कहता कि पहले उसको पानी दो। कहती तू पी ले जल्दी से फिर दूंगी। कहता नहीं, पहले उसको पिलाओ। जब ये औरत उसके पास गई तो इसके पहुंचने से पहले वो मर गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वापस आई कि ये दूसरा आदमी था, वो पानी ले रहे तो देखा वो भी मर गया है। जब वो पहले के पास आई वो भी मर गया। ख्याल करो कैसे जज्बे थे उस जवानों के अंदर, कितनी मोहब्बत थी, कितनी कुर्बानी थी हमारे अंदर कि मौत के वक्त हम पानी भी पहले दूसरे को पिलाते हैं फिर हम बाद में पीते हैं। जान दे दी लेकिन अपने भाई से पहले पानी नहीं पिया। ये जज्बा आज है इस्लाम में? आज मुसलमानों के अंदर ये चीज है? हम इस्लाम इस्लाम की रट लगाते हैं। आप में से कोई दिल में सोच रहा है तो क्या ये जज्बा इस्माइलियों में है? मैं कहता हूँ ये जज्बा इस्माइलियों में किसी हद तक है। हम लड़ाइयों के अंदर नहीं गए कि इसी तरह से मरते वक्त हम दूसरे को पानी पिलाएं, लेकिन हमारी जमात के अंदर इस किस्म के बहुत से वाकयात बने हैं कि हमने दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दी है, हमने दूसरों की मदद की है। हमारी जमात के अंदर इमाम की हिदायत और उसके छाया के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सी सिफात है कि जो उस जमाने के मुसलमानों के अंदर थी आज मुसलमान भूल गए हैं। हमारी जमात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की मदद करने और खैरात के अंदर हम जितने आगे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर इस किस्म का हाल बहुत थोड़ा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन अगर उस चीज को गिना जाए या उसकी फीसद निकाली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरों से ज्यादा अच्छी हालत के अंदर हैं। खुद आप ख्याल करो, कराची के अंदर हजर इमाम ने ये यूनिवर्सिटी बनाई। मौलाना हजर इमाम ने किसी को ऐसा नहीं कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। $750 मिलियन की ये यूनिवर्सिटी और ये हॉस्पिटल कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर 20 बरस हुए हमारी जमात रही है। और ये वो जमात है कि अफ्रीका के हाकिमों ने उनके तन के कपड़े भी पहनने के सिवा दूसरे कपड़े जाने नहीं दिए। अफ्रीका के हाकिमों ने उनकी मिल्कियत जब्त कर ली, बैंक बैलेंस जब्त कर लिए, उनकी दुकानें ले ली और जो औरतें गुजर रही थी उसमें से कस्टम में से उन औरतों के जेवरात तक ले लिए। 3 कपड़ों के सिवा और कुछ ले जाने की इजाजत भी नहीं दी। ऐसी हालत में लुटे फूटे इस्माइली जब कनाडा और अमेरिका गए हैं तो उन लोगों को कितनी तकलीफें पहुंची, लेकिन चंद ही वर्षों के अंदर इमाम ज़मान की रहमत और उन लोगों की हज़रत इमाम की फरमानबरदारी की वजह से ऐसा हाल हो गया कि इस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के ऊपर जिंदारों मैं आपको कहूं, हालांकि 20 बरस की छोटी जमात है उम्र के अंदर, $54 मिलियन इकट्ठे किए जमात ने, $54 मिलियन, $5,40,00,000 इन्होंने प्लेज किए। वह सिस्टम यह है कि कभी आपने $1,00,000 कह दिए
اگر آپ اسی وقت دینا چاہتے ہیں تو خوشی سے، نہیں تو 5 برس کے اندر $1,00,000 دے دو. ہر سال اس کا یعنی $50,000 آپ دے دو تو 5 برس کے اندر $5,00,000 ہو جاتا، $1,00,000. اگر کوئی آدمی کوئی بھی پلیج کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی 5 برس سے پہلے دینا چاہے تو دے دے. لیکن میری بات کہنے کی یہ تھی کہ جو 20 برس جماعت چھوٹی عمر کے حساب سے اسٹیبلش ہوئی اس کو تو 5-7 برس نکل گئے. لیکن نارتھ امریکہ کی جماعت نے $54 ملین کنٹریبیوٹ کیے اور اس میں 7 آدمی ایسے کہ جنہوں نے $1 ملین دیا. 7 آدمیوں نے $10 لاکھ ایک اکیلے میں دیے. یہ ہماری جماعت کا جذبہ ہے. اور ایسے تو اور کئی قسم کے پروجیکٹ ہیں کہ جس کے اندر اسماعیلیوں نے دل کھول کے اپنے امام زمان کی تابعداری کے اندر کام کیا. گئے برس 10 مہینے پہلے برنبی کے اندر وینکوور میں اور جماعت خانہ کھولا گیا. جماعت خانے کی ساری ہسٹری بیان کروں گا، آدھا گھنٹہ نکل جائے گا. جماعت خانہ بن رہا تھا، حضرت امام کی اجازت نہیں لی گئی یہ جماعت خانہ بنانے کے لیے، کیونکہ حضرت امام کی اگر اجازت کے لیے اپلیکیشن کریں تو بہت لمبے پروسیس ہیں اور امام تک پہنچتے پہنچتے برس نکل جاتا ہے. چند اسماعیلیوں نے مل کے یہ زمین لی اور انہوں نے ہمت سے یہ کام شروع کر دیا. اور ان کا خیال یہ تھا جو ہو گیا کہ یہ جماعت خانہ تیار ہو جائے، حضرت امام کی گرانٹ بھی نہیں چاہیے اور ساری رقم جب یہ خرچ ہو جائے تو جماعت خانہ حضرت امام کے نام پہ ٹرانسفر کر کے. لندن سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، بہت اس کا دل خوش ہوا. اس نے کہہ دیا اگر پیسے کی کمی ہے تو باقی جتنا خرچ ہے وہ میں دوں گا. لاکھوں ڈالر دے گیا، جماعت خانہ پورا ہو گیا، کھل بھی گیا، حضرت امام کو رجسٹر بھی کر دیا. اس قسم کا جو جذبہ ہے یہ اسماعیلیوں میں جذبہ رسول اللہ کے زمانے کے مسلمانوں کی طرح ہے. حضرت امام کی سائے اور ہدایت کے اندر ہماری جماعت آباد ہو رہی ہے. آپ ساری دنیا میں گھومو دیکھو، اسماعیلی دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں. ساری دنیا میں گھومتا ہوں، میں نے کسی اسماعیلی کو راستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا. کسی بھی ملک کے اندر ایک بھی اسماعیلی نہیں کہ جو راستے میں بھیک مانگتا ہوئے. کراچی کے کسی بھی ٹریفک لائٹ پہ کھڑی کرو اپنی گاڑی، چاروں طرف سے مکھیوں کی طرح بھکاری آ جاتے ہیں. 8-10 برس کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، ہٹے کٹے تندرست ہیں، لیکن بھیک مانگ رہے ہیں. اور میرے مولا کا شکر ہے کہ ایک بھی اسماعیلی راستے پہ بھیک نہیں مانگتا. اگر اس کو تکلیف آ گئی تو جماعت بیٹھی ہے اس کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی جماعت کے اندر یہ موٹی برکتیں، رحمتیں، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی محبت ملتی ہے. اس لیے میں آج آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ کو میں اس بات کی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر چھوٹی جماعت ہے، 70-80 آدمی ہیں. میری دعائیں ہیں، کل بھی دعا دی، آج بھی واپس دعا دیتا ہوں کہ آپ کی جماعت انشاءاللہ ادھر بہت بڑے کی بڑی ہوگی، آباد ہوگی. لیکن آپ میں اتفاق ہونا چاہیے، آپ میں سمت ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کی دشمنی ہماری عبادت کو برباد کر دیتی ہے، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کا اثر جماعت میں بھی برا پڑتا ہے. کیونکہ جماعت ہے تو حضرت امام کا بدن ہے. اگر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی یہاں میرا بھائی ماں جائے نہیں، میرا مطلب 2 بھائی کہ جو حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، روحانی بھائی، روحانی بہنیں، اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ چیز ہماری نیکی عبادت برباد کر دیتی ہے. ہماری ترقی رک جاتی ہے، ہماری بزنس کے اندر برکت اڑ جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے. جس گھر میں، جس فیملی میں، جس جماعت میں، جس قوم کے اندر اتفاق نہیں، خدا تعالیٰ وہاں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے تو بہت ہی خراب ہے. ہم ایک ماں اور باپ کے بچے ہیں،
مولانا حضرت امام ہمارا روحانی باپ ماں ہے اور ہم اسی کے ہاتھ کے نیچے ہدایت میں دین و دنیا کے اندر آباد ہو رہے ہیں. مولا آپ کو اور بھی آباد کرے، لیکن جماعت میں کٹمب قبیلے میں سمپ رکھو، محبت رکھو، بڑا دل رکھ کے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو تو مولا اور بھی خوش ہو رہا. شکریہ مت رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا حقیقتی سمجھ دے دے، تمام قسم کی بدیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچا کے رکھے. مولا شیطانی اثرات کو ہمارے دلوں میں سے دور کرے. مولا فرمان بردار مومن بناوے، لفظ شکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی ہر نیکی کو قبول کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے. مولا دین میں دنیا میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی چڑھتی کرے. مولا آپ کو برکتیں دے دے، رحمتیں دے دے، بخششیں دے دے. مولانا حضرت امام آپ کو خوشیاں دے دے، آپ کی جان مال میں برکت دے دے، اور اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، تندرستی زیادہ کرے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. ہمیشہ مولا آپ کے اوپر راضی دے دے. کھانا بدان مولانا حاضر امام